واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، اس کے بعد کیا کہیے. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ کم الحاکمین، اس کائنات کا اکیلا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الحرمین سید الثقلین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، صادق الامین، رحمت للعالمین، سرور کونین، سلطان مدینہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آمنہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. احباب ذی وقار، دعا ہے اللہ رب العالمین سے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس ملاقات کو ہماری بخشش، فلاح، کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے. آغاز کے اندر ہی چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ آپ جب بھی مسجد میں تشریف لائیں 2 رکعت پڑھے بغیر کبھی نہ بیٹھا کریں. 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر مسجد کے اندر تشریف رکھا کریں. اور دوسری بات، کوشش کیا کریں کہ پہلی صف کے اندر آپ کو جگہ ملے اور خطیب کے منبر کے قریب آپ کو جگہ ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رسول عطا کیا ہے، وہ رسول پوری کائنات سے ممتاز ہے، پوری کائنات سے اعلیٰ و بالا ہے. وہ رسول ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جس کا اٹھنا بھی ممتاز، جس کا بیٹھنا بھی ممتاز اور جس کا سونا اور جاگنا بھی پوری کائنات سے ممتاز. حضرات ذی وقار، جو رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سیرت کے اندر بھی ممتاز ہے اور صورت کے اندر بھی ممتاز ہے. اگر صورت کو دیکھا جائے تو پوری کائنات میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، اگر سیرت کے اندر دیکھا جائے تو اس میں بھی پوری کائنات میں آپ کا ثانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول عطا کیا ہے، وہ عظیم رسول عطا کیا ہے کہ وہ عظیم رسول ایک مسجد کے دروازے سے نکلتا ہے اور چند قدم چلنے کے بعد وہ عظیم رسول منبر پہ پہنچتے ہیں، مصلی پہ پہنچتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور نماز کے بعد فلاح کی باتیں، ہدایت کی باتیں، دین اسلام کی بات اور مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کی بات اور اس معاشرے کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں تو پھر واپس چند قدم چلنے کے بعد اسی دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں۔
وہ عظیم رسول بار بار آتے ہیں، فجر کے وقت آ رہے ہیں، ظہر کے وقت آ رہے ہیں، عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت، تھوڑا سا زمین کا ٹکڑا ہے، آپ علیہ السلام بار بار اس ٹکڑے پہ چلتے ہیں، بار بار قدم لگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آسمان کے رب کو ہمارے عظیم رسول کا آنا اور جانا اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ اس جگہ کے اوپر رسول کریم کے قدم مبارک بار بار لگتے ہیں، ظہر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی۔ آپ حجرے سے تشریف لاتے ہیں، مسجد سے تشریف لے جاتے ہیں، حجرے کے اندر آسمان کے رب کو محبوب کے ساتھ ساتھ جس زمین پہ آپ چلتے ہیں وہ زمین بھی اتنی خوبصورت لگی ہے، اتنی خوبصورت لگی ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ میری شان تو بلند ہے، میرا مرتبہ تو اونچا ہے، لیکن جس زمین کے اوپر میں بار بار چلتا ہوں اپنے حجرے سے لے کے یہاں مصلے تک، مصلے سے لے کے اپنے حجرے تک، روضۃ من ریاض الجنہ، آسمان کے رب نے اس کو بھی جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ عظیم رسول، اس کی آواز تھوڑی کم کریں، وہ عظیم رسول جب چلتے ہیں تو اس جگہ کو بھی آسمان کے رب نے جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کو جنت کی جگہ قرار دے دیا ہے۔ وہ عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ عظیم رسول یہی وجہ ہے اگر اپنے گھر سے نکلتے ہیں قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فوت شدگان کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ وہ ہاتھ اٹھانا آسمان کے رب کو اتنا خوبصورت لگتا ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس قبرستان کو بھی ایک نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس قبرستان کو معمولی قبرستان نہ سمجھو، بلکہ اس کو بھی آسمان کے رب نے جنت البقیع بنا دیا ہے۔ وہ عظیم رسول ہمیں عطا کیا ہے، وہ عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ عظیم رسول ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے کہ وہ عظیم رسول اگر مکہ المکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، مکہ المکرمہ میں آج نعیم صاحب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، میں جاؤں آپ جاؤں، مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اللہ کو وہ جگہ اتنی خوبصورت لگی ہے، اتنی خوبصورت لگی ہے، آج کوئی غریب آدمی، کوئی امیر آدمی وہاں پہ جا کے ایک نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر وہی رسول یہاں سے ہجرت فرما کے یثرب کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ یثرب کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، یثرب ایک چھوٹی سی وادی ہے، ایک چھوٹا سا وہاں خاندان ہے، چھوٹی سی وہاں بستی ہے، لوگ یثرب کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ وہاں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے آسمان کا رب اس یثرب کو بھی مدینہ الرسول بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیں عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں، ایک نماز کی 1,00,000 ملتی ہے، یثرب کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ اس کو مدینہ الرسول بنا دیتا ہے۔ وہ عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، آسمان کا رب کہتے ہیں یہ عظیم رسول اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم رسول ہے، جس طرح قرآن کا ضامن میں ہوں، اس طرح محمد عربی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا ضامن میں ہوں۔ جس طرح میرا اعلان ہے قرآن سچا ہے، اس طرح میرا یہ بھی اعلان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح قرآن قیامت تک قائم رہے گا، اس طرح میں یہ بھی اعلان کر رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی قیامت تک قائم ہے، آپ کی نبوت قیامت تک قائم ہے۔ جس طرح قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرات جو آج بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ذات ہے، دوسری آپ علیہ السلام کی بات ہے۔ ذات تو اعلیٰ ہے، ذات بڑی افضل ہے، ساری کائنات کے لوگ مانتے ہیں آپ ذات کے اندر ساری کائنات سے اونچے ہیں، آپ ذات کے اندر ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں۔ بلکہ ہم کیا مانتے ہیں، یہ تو مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے کافر بھی مانتے تھے کہ محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بہت بڑے آدمی ہیں. اگر صادق کسی کو کہنا ہے تو وہ محمد عربی کو کہنا ہے، اگر کسی کو امین تسلیم کرنا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے کافر اپنی قیمتی چیزوں کو اٹھا کے لاتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرواتے. یا آپ ہماری امانتیں رکھیں، یہ ہمارا قیمتی ساز و سامان ہے، یا آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں. رسول کریم فرماتے تمہارے ماں باپ ہیں نا، تمہارے عزیز و اقارب ہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری اولاد ہے، یہ ساری قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھو. کیا ان پہ یقین نہیں ہے؟ کہتے ہمیں یقین ہے، اپنے ماں باپ پہ بھی یقین ہے، اپنے عزیز و اقارب پہ بھی یقین ہے، اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد پہ بھی یقین ہے، اپنی بیوی پہ بھی یقین ہے. لیکن واللہ جتنا یقین محمد عربی کی ذات کے اوپر ہے، دنیا کے کسی رشتے کے اوپر اتنا یقین اور ایمان نہیں ہے. وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا ہے لیکن آپ کی بات کو نہیں مانا، رسول کریم کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو نہیں مانا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے، وہ ناکام ہو گئے. اور جس خوش نصیب نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو مان لیا، رسول کریم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو مان لیا، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ حروف کو مان لیا، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، وہ دو جہانوں کے اندر عزتیں پا گیا ہے، وہ کامیاب ہے جو نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ بولو نبی کی بات کو مانتا ہے. آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے جمعے میں، ہم نبی کی ذات کو ماننے والے ہیں یا نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو بھی ماننے والے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن سچا ہے، محمد عربی کی زبان بھی سچی ہے، قرآن حق ہے، محمد عربی کی زبان بھی حق ہے. قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، محمد عربی کی زبان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. حضرات آئیے میں آپ کو ایک شخص ملاتا ہوں جس نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نا نبی کی بات کو مانا ہے. کوئی معاشرے میں عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، رنگ بڑا کالا ہے، حبشی غلام ہے، امیہ کا غلام ہے، غلامی کی زندگی. امیہ نے بکریاں دے دی، کہا آپ نے بکریاں چرانی ہیں، آپ نے کھیلنا ہے بکریوں کے ساتھ، آپ نے بات کرنی ہے بکریوں کے ساتھ، آپ نے کھانا کھانا ہے بکریوں کے ریوڑ میں بیٹھ کے کھانا ہے، آپ نے سونا ہے تو وہ بکریوں کے باڑے کے اندر. یعنی بلال کی کوئی حیثیت نہیں، انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں. بکریاں چراتا ہے، صبح صبح نکل جاتا ہے، درختوں کے اوپر بیچارہ بیٹھ کے سارا دن گزار لیتا ہے، شام کو باڑے میں لے کے آتا ہے، وہاں سوتا ہے بکریوں کے ساتھ، کھانا پینا بھی بکریوں کے ساتھ. لیکن ایک دن قسمت جاگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، امام الانبیاء سے بات ہوئی اور سرور کونین سے ملاقات ہوئی. آپ نے کہا بلال کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ کہا میں غلام ہوں، میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں، رات کو بھی بکریوں کے اندر، صبح بھی بکریوں کے اندر. آپ نے فرمایا بلال تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، اپنی زبان سے کہو اللہ اکبر. اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نبی کی ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو بھی مان گیا ہے. آپ نے کہا بلال کہہ اللہ ایک ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ ایک ہے. بلال کہو وہ وحدہ لا شریک ہے، اچھا میں کہتا ہوں وحدہ لا شریک ہے. آپ نے فرمایا بلال اس کے اوپر مضبوطی سے قائم ہو جا، اس کے اوپر کھڑا ہو جا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے آج کے بعد تو اپنے ماں باپ پہ بھی اتنا یقین نہیں جتنا آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے کلمات کے اوپر یقین ہے. بلال مان رہے، تکلیفیں شروع، مصیبتیں شروع، پریشانیوں کے انبار، چاروں طرف سے طوفان. لیکن اللہ کی قسم تاریخ پڑھیے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، کسی ظالم اور فاسق اور فاجر کا ظلم اور زیادتی تشدد بلال کو اللہ کی قسم ایمان سے ہٹا سکا. بلال کو مارتے ہیں، بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے، جلتے کولوں پہ لٹاتے ہو لٹا دو، ٹھیک ہے مجھے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہو گھسیٹو، میرے بالوں کو کھینچتے ہو کھینچو. بلال کہتے ہیں امیہ آپ
آپ بھی سنو، آپ کے یہ چمچے چیلے یہ بھی سنیں، یہ آسمان بدل سکتا ہے، یہ زمین اپنا رنگ بدل سکتی ہے، لیکن بلال واپس کفر کے اندر جا سکتا؟ یہ بلال کی جان تو جا سکتی ہے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، لیکن بلال واپس کفر میں جا سکتا؟ بلال کے دل کے اندر جو نبی کے کلمات اتر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دنیا کی دشمنی بلال کے اندر اترے ہوئے کلمات کو نکال سکتی نہیں۔ بلال نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو مان لیا، اللہ نے رتبہ دیا۔ پہلے بلال کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں لوگ پوچھتے ہیں مؤذن رسول کون ہے، تو لوگ کہتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مؤذن رسول ہے۔ آج اسلام کو اللہ نے غالب کیا ہے، کفر مغلوب ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد فرمایا حضور میرے ہوتے ہوئے آپ عبادت چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ چلیے صحن کعبہ کے اندر، وہاں پہ آئے، آپ نے کہا بلال اذان پڑھو۔ بلال کہتے ہیں کہاں پہ اذان پڑھوں؟ کہا کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ آسمان کا رب بتانا چاہتا ہے مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو، جو نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو مان لیتا ہے، آسمان کا رب اس حبشی غلام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی، ہم نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ حروف کو ماننا ہے، پھر ہی کامیابی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بلندیاں طے کر رہے ہیں، آسمان کے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کو شارٹ کٹ بتانا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں، لیکن آج اس مسجد میں بیٹھ کے آپ نے ایک عزم کرنا ہے، ہم نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ نبی کی بات کے مقابلے میں باپ، دادا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، برادری، پورا خاندان، پورا قبیلہ، پوری یاری دوستی، والدین سمیت کسی بھی رشتہ دار کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات اوپر ہوگی اور میرے رشتہ داروں کی بات نیچے ہوگی۔ آج اس جمعے میں فیصلہ یہ کرنا ہے، آج کے بعد میں نے اپنے نبی کی ذات کو ماننا ہے، بات کو بھی ماننا ہے۔ حضرت بلال نے بات کو مانا، اللہ نے کتنا رتبہ عطا کیا، اتنا رتبہ آپ معراج سے واپس تشریف لائے، کہا بلال کیا کرتے ہو؟ میں جنت میں گیا اور جنت میں جانے سے پہلے مجھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے بتایا گیا حضور آپ کا بلال ہے، چلتا مکہ المکرمہ کے بازاروں میں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، لیکن چلنے کی آواز آسمان کی رب جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ مرتبہ ملا ہے تو نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو مانا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہیں، وہاں ساتھ بلال بھی ہیں اور صحابہ رسول بھی ہیں، اتنی دیر میں باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں۔ حضرت بلال کی نظر پڑی، ابو سفیان سامنے سے آ رہا ہے۔ ابو سفیان کون ہے؟ مکہ المکرمہ کا بہت بڑا رئیس ہے، سردار ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ بلال کی نظریں وہاں پہ جم گئی، بلال کو یاد آ گیا جب مجھے کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا تھا ابو سفیان بھی ساتھ تھا، جب میرے بالوں سے کھینچا جا رہا تھا ابو سفیان بھی وہاں موجود تھا، جب میرے جسم کی تذلیل کی جا رہی تھی تو یہ ابو سفیان بھی ساتھ تھا۔ آج اسلام غالب ہے، کفر مغلوب ہوا پڑا ہے۔ حضرت بلال نا ابو سفیان کو دیکھ کے کہتے ہیں ابو سفیان اب تیری خیر نہیں، تیری باری آنے والی ہے، اب تیرا نمبر لگنے لگا ہے، اب تیری گردن بھی کٹے گی، اب لا الہ الا اللہ کی تلوار تیری گردن بھی کاٹے گی، اب تیرے وجود کے اوپر یا تو محمد عربی کا دین غالب آئے گا یا تیری گردن کٹے گی۔ وہ چلے گئے آرام سے۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس بیٹھے ہیں۔ جانتے ہو ابو بکر کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، صدیق کائنات کے بابا ہے اور امام الانبیاء کے سسر ہے۔ جانتے ہو صدیق اکبر کون ہے؟ اپنا سارا کچھ محمد عربی پہ قربان کرنے والے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والے۔ محمد عربی اگر اعلان کرتے ہیں چندے کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر عظیم جانثار ہیں، اپنے گھر میں جھاڑو مار کے سارا کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں، دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، کہیں پہ سوئی بھی نظر آئی ہے وہ بھی محمد عربی کے قدموں میں ڈال دی۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو اتنا مانتے ہیں کہ حضور نے چندے کا اعلان کیا ہے، پتہ نہیں کتنی ضرورت ہے، بازار میں جاتے ہیں، منڈی میں نعیم صاحب اپنا جا کے اللہ کی قسم لباس بھی بیچ کے محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال یار
کوئی خیال کرو، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو سفیان مکہ المکرمہ کا سردار ہے، بہت بڑا چودھری ہے، وڈیر ہے، لیڈر ہے، اس کی کوئی عزت ہے، کوئی احترام ہے، آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت بلال نے یہ باتیں ابو بکر کی سن کے بڑے پریشان ہوئے، جواب کوئی نہیں دیتے، خاموشی سے سن کے نا ایسے چہرہ نیچے کر لیتے، غم زدہ پریشان ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ ابو سفیان کیا چیز ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے بہت بڑا کردار اور اسلام کی دشمنی کے اندر سب سے بڑا کردار ہے تو ابو سفیان کا ہے، یہ سارے لوگوں کا لیڈر ہے، یہ پیروی کر رہا ہے تو میں تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور آج صدیق اکبر مجھے بانٹ رہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے دونوں کو بلایا، آپ نے فرمایا میرے صدیق تمہاری عظمت بڑی ہے، تمہاری عزت بڑی ہے، تمہارا وقار بڑا ہے، تمہاری قربانیاں بڑی ہیں۔ ابو بکر صدیق تم وہ ہو جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، ایک صدیق ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں بھی نہیں دے سکا، کائنات کا رب دے گا قیامت کے دن۔ لیکن میرے صدیق تیری عظمت، تیرا مرتبہ، تیری شان و شوکت اپنی جگہ پہ، لیکن آج کے بعد میری بات یاد رکھنا، بلال سے جب بات کرو تو دیکھ کے بات کیا کرو۔ اگر اس مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ یہ بلال حبشی رنگ کا کالا کیوں نہیں ہے، یہ غریب کیوں نہیں ہے، یہ مسکین کیوں نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا پتہ کیوں نہیں ہے، لیکن یہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اگر بلال تیرے اوپر ناراض ہوا، صدیق یاد رکھ آسمان کا رب بھی تجھ پہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننا ہے۔ میرے عزیز بھائی، ہم نبی کی ذات کو بڑا مانتے ہیں، لیکن نبی کی بات ماننے کی باری آتی ہے سارے دوڑ جاتے ہیں، جس طرح جہاد کے میدان میں لوگ دوڑتے ہیں، جس طرح آج شریف آدمی لڑائی کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے نا، اس طرح میدان کے اندر جب محمد عربی کی بات ماننے کی باری آتی ہے دوڑ جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں رسول کریم کی بات بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے صحابہ فجر کی نماز پڑھا کرو، آپ کو نور نصیب ہوگا، آپ کو برکت ملے گی، اللہ کا آپ کو قرب نصیب ہوگا، آپ کی زندگی آرام سے گزرے گی، زندگی میں کامیابیاں آئیں گی، آپ کے مال جان رزق میں برکت ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھا کرو، قبر کے اندھیرے دور ہوں گے، فجر کی نماز کے اندر آیا کرو، میدان محشر کی سختیاں دور ہوں گی، فجر کی نماز کے اندر آیا کرو، آسمان کا رب جہنم کی بجائے جنت عطا کرے گا۔ یہ ہم سنتے تو ہیں، لیکن مجھے بتائیے فجر کے وقت اٹھ کے صف کے اندر پہلے کون کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں قاری صاحب کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ہم سارے فجر کے وقت ہوتے ہیں مسجد میں؟ جی بولیے، ہوتے ہیں جی؟ تو کیا ہمارے اوپر صرف جمعہ فرض ہے، فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ امام الانبیاء نے۔ اور میرے بھائی اپنی کمیاں کوتاہیاں ہم نے دور کرنی ہے، اپنی سستیوں کو دور کرنا ہے۔ آج اس مسجد میں بیٹھ کے عزم کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے چلتے ہیں، نبی کی ذات کو جو مانتے ہیں اور ساتھ میں بات کو مانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جانتے عمر فاروق کون ہے؟ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے عمر میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن میرے بعد عمر اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو میرا عمر ضرور نبی بن کے آتا۔ آپ نے فرمایا عمر میں کیا دیکھتا ہوں تیرے چہرے پہ اللہ نے جلال بھی رکھا ہے، اللہ نے جمال بھی رکھا ہے۔ فرمایا صحابہ نے اللہ کے رسول جلال اور جمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جمال تو یہ بڑا خوبصورت ہے، سردار ہے اور یہ سرداروں کے گھرانے میں رہنے والا ہے، بادشاہ کی زندگی گزارنے والا، بڑا خوبصورت ہے، تو جلال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے چہرے پہ آسمان کے رب نے اتنا جلال رکھا ہے، یہ جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ کے نکل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عمر تیری شان اتنی ہے، تیرا وقار اتنا ہے، تیرا مرتبہ اتنا ہے، تو مکہ المکرمہ میں مشورہ دیتا ہے، تو مدینہ المنورہ میں مشورہ دیتا ہے، آسمان کے رب کو تیرا مشورہ اتنا پسند آتا ہے وہ قرآن بنا کے میرے سینے اتھر پہ نازل کر دیتا ہے۔ وہ عمر فاروق خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، امیر المومنین بن گئے ہیں، اپنے دفتر کے اندر نہ کام کر رہے ہیں، کوئی خط لکھ رہے ہیں کسی حکومت کی طرف، کام کے دوران نہ غلام جو باہر دروازے پہ کھڑا ہے آ کے کہتا ہے امیر المومنین باہر دو بندے آئے ہیں، ایک حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان آیا ہے اور اس کے ساتھ حکیم بن حزام، یہ دو صحابی رسول ہیں، آپ کے دروازے پہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اچھا غور سے سنیے گا، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
اپنا کام کر رہے ہیں، بات پہ توجہ نہ دی، اپنے خط لکھ رہے ہیں حکومتوں کی طرف، قبیلوں کی طرف خط لکھ رہے ہیں، توجہ نہیں کی، اور وہ غلام جا کے ٹھہر گیا، کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، امیر المومنین ابھی کام کر رہے ہیں، فارغ ہوں گے آپ کو بلائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ باہر کھڑے ہیں، اتنی دیر میں دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے، دور سے۔ وہ جب قریب آیا تو پتہ چلا بلال حبشی آئے ہیں۔ وہ غلام وہاں سے دوڑا، کہا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نہ ہمارے دفتر کی طرف بلال آ رہے ہیں، نبی کا غلام بلال آ رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے کہا اچھا بلال آ رہے ہیں؟ ہاں جی بلال آ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اللہ کی قسم مکہ المکرمہ کا سردار دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نہیں اٹھے۔ اب بتایا کہ غلام آ رہا ہے، نبی کی بات ماننے والا، نبی کی ذات کو ماننے والا بلال آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کاغذات وہاں رکھے، قلم وہاں رکھی، سارے کام چھوڑے، دوڑے ہوئے گئے، جا کے دور جا کے استقبال کرتے ہیں، حضرت بلال کو سینے سے لگاتے ہیں، بلال کے چہرے پہ بوسے دیتے ہیں، واپس بڑی محبت سے لے کے آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ واپس لے کے آتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کو غصہ آ گیا، کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیا انداز ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین دیکھو پہلے آپ کے دروازے پہ کون آیا، کم از کم یہ دیکھو آپ کے دروازے پہ ملاقات کے لیے کون آیا ہے۔ میں مکہ المکرمہ کا سردار ہوں، چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، میری ایک شان و شوکت ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں، میں آپ کے دروازے پہ ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم حضرت بلال بعد میں آئے ہیں، آپ وہاں جا رہے استقبال کرنے کے لیے۔ حضرت امیر المومنین کم از کم یہ دیکھ لیتے آپ کے دروازے پہ پہلے کون آیا ہے۔ اللہ کی قسم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بڑا جواب دیتے ہیں، بڑا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو سفیان آج تمہیں پہل یاد آ گئی ہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی کے دروازے پہ پہلے کون آیا تھا، نبی کا کلمہ پہلے کس نے پڑھا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے اسلام کی خاطر مار کس نے کھائی تھی، تمہیں یاد نہیں ہے کفر کا مقابلہ پہلے کس نے کیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے جلتے کوئلوں پہ کون لیٹا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے محمد عربی کے قدموں کے ساتھ پہلے قدم کس نے ملائے تھے، تمہیں یاد نہیں ہے نبی کی زبان سے نکلنے والی بات پہلے کس نے مانی تھی، تمہیں یاد نہیں ہے نبی کے ساتھ سفر کرنے والا پہلے کون تھا، نبی کی ہاں میں ہاں ملانے والا پہلے کون تھا۔ ابو سفیان آج تمہیں پہل یاد آ گئی ہے، دیکھو پہلے نبی کے دروازے پہ کون آیا تھا، تم آئے تھے یا بلال حبشی آئے تھے۔ ابو سفیان تمہاری عزت اپنی جگہ پہ ہے، تمہارا وقار اپنی جگہ پہ ہے، تمہارا رتبہ اپنی جگہ پہ ہے، تمہاری سرداری اور چدراہٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے محمد عربی کے ساتھ پہلے بلال آئے تھے، محمد عربی کی غلامی میں پہلے بلال آئے تھے، محمد عربی کا کلمہ پہلے بلال نے پڑھا تھا، محمد عربی کی بات پہ پہلے لبیک بلال نے کہا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے اور دین کی خاطر مار بلال نے کھائی تھی، تو نے نہیں کھائی تھی۔ حضرات یہ رتبہ کیسے ملا ہے؟ نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آپ قرآن میں سنتے رہتے ہیں، اپنے قاری صاحب سے بھی سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطالبہ ہے جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم نے اپنی زندگی میں آج تک اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ میرے رسول مجھے کیا دینا چاہتے ہیں اور مجھے کن چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں؟ آج تک ہم نے فیصلہ کیا، سوچا؟ میرے رسول ہمیں 5 وقت کی نماز دے کے گئے، ہم پڑھتے ہیں، میرے رسول ہمیں دے کے گئے قرآن کریم پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کی زندگی پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارو، سچائی کے اوپر زندگی گزارو۔ یہ ہمارے رسول ہمیں دے کے گئے، کیا ہم یہ چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں جی لینے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آگے بڑھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اس طرح مدینے والے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی، جو مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بتائے وہ حق اور سچ ہے۔ آئیے آج جدید دور ہے، میری جیب میں موبائل ہے، آپ کی جیبوں میں موبائل ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بٹن دبایا،
حدیث کی کتاب آپ کے سامنے، آپ نے بٹن دبایا، حدیث کا پورا سمندر آپ کے سامنے ہے، وگرنہ نہیں تو ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، کیبل ہے، پیغام ٹی وی کھولیے، بے شمار حدیثیں آپ کے سامنے، نئی صاحب سارا ذخیرہ۔ لیکن وہ عظیم لوگ جنہوں نے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات سے بھی پیار کیا ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے بھی پیار کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم زندگی کا سب سے بڑا مشن، زندگی کی سب سے بڑی ترجیحات کے اندر یہ بات شامل کہ نبی بولے، زبان سے کلمات نکالے، کوئی یاد کرے نہ کرے، حضرت ابو ہریرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم فوراً نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ ایک وقت آیا، لمبا عرصہ گزر گیا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ پریشان ہے، بڑے غم زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی ہے، اداسی ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اب آپ کی زبان سے کلمات سنتا ہوں، یاد کرتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بھولنا شروع ہو گیا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں بھول رہا ہوں آپ کے کلمات کو، آپ کے فرمودات کو بھول رہا ہوں، آپ کی حدیث مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ذہن سے نکل رہی ہیں۔ یہ پریشانی ہے۔ ہمیں آج تک یہ پریشانی ہوئی ہے کہ مجھے ایک بھی حدیث نہیں آتی، سانو سویرے سویرے اٹھ کے پریشانی ہوندی ہے، 10,000 دی دیہڑی لگنی سی تو لگی نہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا، بندہ کدھر نہیں ہو گیا، یار آج 5,000 آنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لگتا ہے انہوں کسی نے نہ ورگلا دیتا ہے۔ لیکن ان کی پریشانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے حدیثیں بھول رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کا علاج کرتے ہیں، ایک کپڑا بچھاؤ۔ کپڑا بچھایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ایسے کر کے نا کپڑے کے اوپر رکھا، آپ نے فرمایا کپڑا اپنے سینے سے لگاؤ، ابو ہریرہ آج کے بعد زندگی میں تجھے حدیث نہیں بھولے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سارا بدن بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، لیکن اپنی موت کے ایک لمحہ پہلے بھی میں نے اپنی دماغ کی کمزوری محسوس نہیں کی، کمزوری محسوس نہیں کی، بات پہ بھی اتنا یقین ہے، نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات پہ کتنا یقین ہے۔ آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے جا رہے، ہجرت فرما کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی یہ سارا ساز و سامان ہے، یہ قیمتی اشیاء ہے، یہ سونا چاندی درہم دینار یہ فلاں فلاں بندے کے ہیں، یہ صبح آپ نے امانتیں دینی ہیں اور دینے کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ پہنچنا ہے، میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ حضرت علی جا کے آرام سے محمد عربی کے بستر پہ سو گئے۔ واہ علی تیری کیا عظمت ہے، آج تو رات سو رہا ہے، پہلے ماں کی گود میں سویا کرتا تھا، اپنے گھر میں سویا کرتا تھا، آج تو اس بستر پہ سو رہا ہے جو امام الانبیاء کا بستر ہے۔ آرام سے تسلی سے سو گئے، صبح اٹھے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہاں بھی یہ تیری امانت ہے، ہاں بھی یہ تیرا سامان ہے، ہاں بھی یہ سونا چاندی تیرا ہے، اپنا وصول کر۔ صحابہ کرام کہتے علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ دشمنی پورے عروج پر ہے، پورے مکہ المکرمہ میں خوف و ہراس ہے، لوگ سوئے نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کفر پوری تیاری کے اندر ہے، یہ مکہ کے بڑے بڑے کافر نبی کو شہید نعوذ باللہ کرنا چاہتے تھے، نبی کا خاتمہ نعوذ باللہ کرنا چاہتے تھے، آپ ان کے بستر پہ جا کے سو گئے، نیند آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم ہے ماں کی گود میں بھی وہ لذت والی نیند نہیں آئی جو محمد عربی کے بستر پہ نیند آئی ہے، اور کہتے اچھا تمہیں موت کا ڈر نہیں لگا؟ یہ مکہ کے سارے کافر نبی کو مارنے کی تیاری میں تھی، خوف و ہراس مکہ المکرمہ میں، بڑی پریشانی تھی، آپ کو موت سے ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا یقین اور ایمان دیکھیے، نبی اپنی زبان سے فرما کے گئے تھے علی یہ امانتیں لوگوں کو دے کے آپ نے مدینہ المنورہ پہنچنا ہے، میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ کہتے اللہ کی قسم ہے نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ مکہ المکرمہ کا سارا کفر مل کر بھی علی کو مارنا چاہے اس وقت تک علی کو مار نہیں سکیں گے جب تک علی مدینے پہنچ کے امام الانبیاء سے ملاقات نہیں کر لیتے۔ میرا یقین تھا صبح ہوگی میں امانتیں لوگوں کو دوں گا، مدینہ منورہ پہنچوں گا، رسول کریم سے ملاقات ہوگی، میرا یقین تھا کہ یہ سارے کام کرنے سے پہلے علی کو موت آ سکتی۔ نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ آئیے جن لوگوں نے مانا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، حدیثیں کتنی جمع کی؟ اپنی کتاب کے اندر
30,000 نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے حدیث کی خدمت کی وجہ سے نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو پوری دنیا سے اکٹھا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، کتاب کے اندر تحریر کر کے ایک کتاب ترتیب دے دی، امت کو کتاب دے کے گئے، یہ نبی کی 30,000 حدیثیں میں جمع کر کے جا رہا ہوں۔ جب دنیا سے جانے لگے ہیں، اللہ نے وقار کتنا دیا ہے، اللہ نے عزت کتنی دی ہے، اللہ نے مقام و مرتبہ کتنا دیا ہے۔ آئیے جب حضرت امام احمد بن حنبل کا دور تھا نا، اس وقت نہ ٹی وی، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی فون، نہ تار، نہ میڈیا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ ایک پیغام پہنچانا ہے تو کئی دن لگتے پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج تو یہاں بندہ مرا پورے پاکستان میں اعلان ہو جاتا ہے نا، اس وقت کوئی اعلان کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی پیغام کا ذریعہ نہیں تھا، کاسد بھیجا دور، 4-5 دن کے اندر پہنچا ہے، 4-5 دن پھر لگیں گے جواب آنے میں۔ لیکن اللہ نے لوگوں کے دلوں میں امام احمد بن حنبل کی قدر اور مقام اور مرتبہ اور وقار اتنا رکھا، حدیث کی خدمت کی وجہ سے نبی کی حدیث کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا سے گئے۔ آپ حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ آج یہ مسجد بھر جائے نا، ہم کہتے ہیں بہت بڑا جنازہ ہے، بہت بڑا جنازہ ہے، یہ ساتھ والا پلاٹ بھر جائے، ساری زندگی باتیں، یار اس کا بڑا جنازہ ہوا ہے، بڑا لمبا چوڑا جنازہ، 10 20 50 صفحے تھی۔ لیکن محدثین لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کا اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنا بڑا جنازہ تھا کہ جنازے کو دے کر 60,000 یہودی اور عیسائی کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کی خدمت کی وجہ سے ہے، نبی کا غلام بنا ہے، نبی کی زبان سے نکلنے والے کلمات اس کا خادم بنا ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی زندگی تو زندگی رہی، حضرت امام احمد بن حنبل کی میت بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے، ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، نبی کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ حضرات اسی طرح ہمیں بھی نبی کی ذات کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہو گیا؟ میزبان رسول کو آپ جانتے ہیں؟ میزبان رسول کون ہے؟ جانتے ہیں میزبان رسول کون ہے؟ رسول کی میزبانی کرنے والا، نبی کی خدمت کرنے والا حضرت ایوب، سب کہو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، اللہ نے بڑا وقار دیا ہے، اللہ نے بڑی شان دی ہے، میزبان رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں قیام فرما رہے ہیں، حضرت ایوب کو نا میزبانی نصیب ہوئی ہے، اس نبی کی میزبانی، اس نبی کی۔ آج کیا بات کریں آپ کے سامنے، وہ کتنا عظیم رسول ہے، اس کی بات کتنی عظیم ہے، اس کا لعاب کتنا عظیم ہے، اس کے ہاتھ مبارک کتنے عظیم ہیں۔ آقا رحمت بن کے آئے، آپ کا لعاب بھی رحمت بن کے آیا ہے۔ آقا رحمت بن کے آئے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات بھی رحمت بن کے آئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھنا، میدان جہاد سے واپس آئے، زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، ہاتھ کے اندر ایک آنکھ کا ڈیلا رکھا ہوا ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فتح دے دی ہے، اللہ نے کامیابی دی ہے، اللہ نے غلبہ دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میری ایک آنکھ شہید ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں معالج کوئی نہیں ہے، حکیم کوئی نہیں ہے، طبیب اور ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری آنکھ کا علاج ہو جائے، ابھی میری نئی شادی ہوئی ہے، گھر جاؤں گا تو پھر اچھا نہیں لگوں گا، خوبصورت نہیں لگوں گا، میرے حسن و جمال کے اندر کمی آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں میرا علاج ہو جائے، میری آنکھ صحیح ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول، پریشانی یہ ہے کہ یہاں حکیم صاحب کوئی نہیں ہے، طبیب کوئی نہیں ہے، ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، علاج کہاں سے کراؤں؟ یہ بڑی باریکی کا علاج ہے، بڑی باریکی کا علاج ہے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام کہتے اچھا ابو قتادہ یہ آنکھ مجھے دے، اپنے ہاتھ پہ رکھی، کہا اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا اور ابو قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اوپر سے ہاتھ پھیرتے ہیں، لعاب مبارک لگاتے ہیں، کہتے ہیں آنکھ کھولو۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں واللہ جب میں بوڑھا ہوا ہوں نا، اس آنکھ سے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر جس کا علاج محمد عربی نے کیا، بڑھاپے کے اندر بھی اس کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ وہ عظیم رسول ہے، وہ عظیم رسول۔ حضرت نا ایوب انصاری کے گھر میں رہ رہے ہیں، حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر والے پوشن میں میں اور میری بیوی ام ایوب ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہاں رہ رہے ہیں۔
کہتے ہم کھانا بناتے، کھانا بنانے کے بعد میں نیچے جا کے پیش کرتا، آپ کھانا کھا لیتے، میں واپس کھانا لے جاتا، جو بچا ہوا کھانا ہوتا نا وہ میں کھاتا اور میری بیوی کھاتی، اور میں تلاش کرتا امام الانبیاء نے کھانا کہاں سے کھایا، آپ کی انگلیوں کے نشان دیکھتا سالن کے اندر، جہاں حضور کی انگلیاں لگی نا وہاں میں کھانا کھاتا۔ ایک دن میں کھانا واپس لے کے گیا ہوں تو کھانا کم نہیں تھا، اتنا ہی کھانا تھا، مجھے انگلیوں کے نشان نظر نہیں آئے، میں نیچے گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی انگلیوں کے نشان نہیں مل رہے، میں پہلے آپ کی انگلیوں کے نشان دیکھ کے کھانا کھایا کرتا تھا، آج مجھے ملے نہیں۔ آپ نے کہا ایوب آج تیرے کھانے کے اندر لہسن تھا تو میں لہسن کو پسند نہیں کرتا، حرام نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم واللہ آج کے بعد ایوب اپنی زندگی کے آخری سانس تک لہسن کو پسند نہیں کرے گا۔ جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، مٹکا ہماری چھت کے اوپر پڑا پانی والا، وہ مٹی کا مٹکا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں مٹکا ٹوٹ گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا، کچی چھت ہے، میں نے کہا یہ تو پانی نیچے گرے گا، آپ رات کو سو رہے ہیں، آپ کی نیند کے اندر خلل واقع ہوگا۔ کہتے ہیں میں اور میری بیوی جلدی سے ہم نے لحاف کو پھاڑا، رضائی کو پھاڑا، روئی نکالی اور سارا پانی جذب کیا، سارا پانی جذب کر کے، سردی کی رات ہے، میں اور میری بیوی نے کونے کے اندر ساری رات گزار دی، لیکن اللہ کی قسم ہے پانی کا ایک قطرہ بھی محمد عربی کے وجود پہ نہیں گرنے دیا۔ یہ محبت رسول تھی، لیکن آپ کی ذات سے کتنا وہ پیار کرنے والے تھے، آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے وہ کتنا پیار کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری یہی جو میزبان رسول ہیں، ان کو پتہ چلا ایک حدیث ہے جو مجھے نہیں پتا، وہ یمن کے اندر بندہ رہتا ہے تو میں حدیث کیوں میں رہ جاؤں، مجھے پتہ نہ ہو۔ اچھا غلاموں کو کہا میرا سامان تیار کیا جائے، میری سواری تیار کی جائے، میں صبح یہاں سے سفر کر کے نا یمن پہنچوں گا۔ حضرت اتنا لمبا سفر ایک حدیث کے لیے؟ کہتے ہیں دنیا کائنات سے زیادہ قیمتی مجھے نبی کا ایک فرمان ہے، میری اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی محمد عربی کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں۔ حضرت ایوب انصاری نہ سفر شروع کر دیتے ہیں، وہاں کے جو بادشاہ تھے، سردار تھے، وہاں کے جو گورنر تھے، ان کو پتہ چلا میزبان رسول یمن کے اندر تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے آگے بڑھے، کسی نے بتایا میزبان رسول ایوب آئے ہیں، ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ باہر جا کے استقبال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایوب انصاری ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک اعزاز مانگتا ہوں، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں، میرے دولت خانے میں تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا میں نبی کی خدمت تو نہیں کر سکا، نبی کی میزبانی تو نہیں کر سکا، امام الانبیاء کو اپنے گھر میں تو نہیں لا سکا، لیکن قیامت کے دن اپنے رب کو کہوں گا اللہ تیرے نبی کا جو میزبان تھا اس کی میزبانی کا شرف مجھے ضرور حاصل ہوا ہے، اس کی میزبانی میں نے ضرور کی ہے۔ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں اللہ کے بندے پیچھے ہٹو، آج میں مکہ المکرمہ سے سفر کر کے مدینہ المنورہ سے لمبا سفر کر کے یمن آیا ہوں، میزبانی کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، اپنی خدمتیں کروانے کے لیے نہیں، میں نبی کی حدیث کو لینے آیا ہوں، سب سے پہلے نبی کی حدیث لوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا میں نے تیرے گھر میں آنا کہ نہیں آنا، تیرے پاس ٹھہرنا کہ نہیں ٹھہرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دی، کہا میں ایوب انصاری آیا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو مجھے نہیں پتا، آپ مہربانی کریں وہ نبی کی حدیث مجھے سنا دے، وہ نبی کی زبان سے نکلنے والے پاکیزہ کلمات مجھے سنا دے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں وہ حدیث کون سی ہے، بہت بڑی خوبصورت حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اگر آج اس جمعے میں مسجد انور غنی میں آنے والوں، اگر ہم نے صرف اس حدیث پہ عمل کر لیا، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کامیابی ہو جائے گی۔ صرف ایک حدیث، زیادہ نہیں، چلو میرا سارا جمعہ چھوڑ دیں، صرف اینڈ پہ یہ حدیث سنیں جو ایوب انصاری یہاں سے سفر کر کے یمن کے اندر پہنچتے ہیں، سفر کی مصیبتیں پریشانیوں کا سامنا کیا، وہاں حدیث کو لیا، آ کے سنایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا من ستر مؤمنا ستر اللہ لہ یوم القیامہ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماتے ہیں میرے صحابہ، جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو دیکھتا ہے، کسی جرم کو دیکھتا ہے، کسی عیب کو، گناہ کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ محلے کے اندر کسی کو غلطی کرتے دیکھا، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی دوست ہے، برادری کے اندر ہے، کوئی سجن ساتھیوں کے اندر ہے، گناہ کر لیا ہے، اس نے دیکھ لیا ہے،
اس کو چھپا لیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، کسی کو بتاتا نہیں۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ اس کا نامہ اعمال دکھائے گا، گناہوں سے بھرا ہے، فلاں گناہ جی یا اللہ میں نے کیا ہے، یہ فلاں گناہ جی اللہ میں نے کیا ہے، سارے گناہ دکھانے کے بعد آسمان کا رب اس کے سارے نامہ اعمال کو چھپا دے گا۔ تو وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو میرے بندے کے گناہ چھپایا کرتا تھا، آج میں تیرا رب تیرے گناہوں کو چھپا رہا ہوں۔ من ستر مؤمنا ستر اللہ لہ یوم القیامہ۔ اور میرے بھائی عیبوں کو اچھالنا نہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ کسی کو کمی کرتے دیکھ لیا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے عیب کو دبانا ہے، نشر و اشاعت نہیں کرنی، کسی کو ذلیل کرنے کا پروگرام نہیں بنانا، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا۔ بس ہے بندہ قابو آوے صحیح، دیکھو میں پورے پنڈ جنوں کیویں بھاننا، بس یہ گل لب جے صحیح نہیں۔ میرے بھائی اگر کسی کی مل بھی جائے اس کے اوپر پردہ ڈالو، اس لیے ہم بھی گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بھی اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہیں جو رات کی طریقوں میں ہم نے کی ہیں، جو بند کمرے کے اندر کی ہیں، جو رشوت گناہ کے نظام ہم نے کر رکھے ہیں، وہ سارے اللہ کے پاس درج ہیں۔ آج سے یہ عزم کریں، آج کے بعد کسی کو گناہ کرتے دیکھیں گے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اس نیت سے کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے گناہوں کے اوپر بھی اللہ رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ جو میں نے کچھ آپ سے ذکر کیا، آپ کے سامنے کہا، اللہ وہ اپنی رحمت سے قبول کرے، اور اللہ تعالی ہمیں فلاح کے اوپر، کامیابی کے اوپر، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن کرے، اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔